السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، میں مرسلین قاسمی آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم سوال اور اس کے جواب کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں مسٹر مشتاق علی، انہوں نے سوال کیا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو کس نے جلایا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ کس نے توڑا تھا۔ یہ سوال اپنے آپ میں بہت زیادہ اہم ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے اس سوال کی وضاحت اور اس کے جواب کی وضاحت پیش کروں گا۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں، اس لیے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے کہ یہ سوال دراصل یہ سوال نہیں ہے، بلکہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اعتراض ہے۔ اس عمر فاروق کی شخصیت پر اعتراض ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی عزت و عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا تھا۔ یہ سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمرین، عمر ابن ہشام و عمر بن الخطاب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت مل جائے۔ تو اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے، اور اہل تشیع کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا تھا اور ان کے گھر کا دروازہ توڑا تھا۔ اسی بنا پر اہل تشیع جو حضرات ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اور کیا حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا تھا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کا دروازہ توڑا تھا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے مختلف طبقات کے مختلف علماء کی آراؤں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سلسلے میں ہم نے کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، اور ہم نے مختلف طبقات کے مختلف علماء کے بیانات کو سنا اور پڑھا، اور ان میں سے ہم نے کچھ بیانات کو کچھ مختلف طبقات کے مختلف علماء کی راؤ کو ہم نے جمع کیا ہے، آراؤں کو ہم نے جمع کیا ہے۔ انہی آراؤں کو میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور ان آراؤں کو سماعت فرمانے کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوگا، جو جواب نکل کر کے سامنے آئے گا، جو وضاحت نکل کر کے سامنے آئے گی، اس کو بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ لہذا ہم چلتے ہیں ان علماء کرام کی طرف کہ اس سلسلے میں ان کی رائے مختلف ہیں اور کیا کیا ہیں، اور کس مسلک کے علماء کی رائے کیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے پیش کروں گا اس سلسلے کی پہلے عالم جو اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا نام توصیف رحمانی ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ان کی یہ ویڈیو کلپ اور مختصر سے کلپ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں حضرت فاطمہ کی توہین کی گئی، ان کے گھر کو جلایا گیا۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فاطمہ کی توہین ہو رہی تھی، فاطمہ کا گھر گرایا جا رہا تھا، تو سوال پیدا ہوتا ہے شیر خدا کہاں تھے؟ بہادر حیدر کرار کہاں تھے؟ وہ طاقتوں والے کہاں تھے؟ علی نے اپنی بیوی فاطمہ کا حق کیوں نہیں دلوایا؟ ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ابو بکر پہ خروج کیوں نہیں کیا؟ دوستو، اس سلسلے کی دوسری شخصیت اور میں آپ حضرات کے سامنے ان کو پیش کروں گا۔ ان کا نام ہے محمد علی مرزا، جن کا کوئی مسلک نہیں ہے، جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی رائے کو بھی سماعت فرمائیں، اور یہ دیکھیں کہ محمد علی مرزا کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے۔ بعد میں پھر حضرت عمر جو گئے تھے حضرت فاطمہ کے دروازے پہ، اور انہوں نے پھر جا کر آگ لے کے گئے تھے، اس کا بھی وہ روایتیں کمزور ہیں،
ہم نہیں مانتے ان روایتوں کو. مصنف ابن ابی شیبہ والی غلط روایتیں ہیں. اگر یہ روایتوں کو آپ صحیح مانیں گے تو سیدنا اس عمر کے بارے میں اگر یہ روایتیں سنی خود ہی پیش کریں گے تو پھر وہ کیا منہ دکھائیں گے. کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ اس لیول کا ایک ریونج نظر آنا وہ غلط ہے. ہم ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے. مولانا اسحاق صاحب کا بھی یہ موقف تھا کہ یہ روایت جعلی ہے. شیخ زبیر صاحب نے مجھے خود بتایا تھا کہ میں پہلے اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا, لیکن مولانا اسحاق صاحب نے جب میری طرف پیغام بھجوایا تو میں نے اس پہ غور کیا تو میں بھی اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. اگرچہ اہل حدیث اور غلام عثمان ظہیر اس روایتوں کو صحیح سمجھتے ہیں اور الٹا وہ تعویل کرتے ہیں کہ اس میں تو حضرت فاطمہ کی بڑی شان بیان ہو رہی ہے کہ بھئی خلافت کے لیے مشورے حضرت فاطمہ کے گھر ہوتے تھے تو جا کے حضرت عمر نے دھمکی لگائی. وہ شان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ حضرت فاطمہ کو کس کیپیسٹی میں حضرت عمر دھمکی لگا سکتے تھے. ان کے باپ تھے, وہ تایا تھے, کیا تھے, اسی کیپیسٹی میں بھی نہیں تھی بنتی. اگر ان روایتوں کو ڈیفینڈ کریں گے پھر حضرت عمر کو آپ ڈیفینڈ تو نہیں اس کر سکتے. سلسلے میں تیسرے عالم کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کا یہ ویڈیو کلپ میں آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں جن کا تعلق ہے شیعیت سے اور طبقہ شیعیت سے وہ تعلق رکھتے ہیں. آپ ان کے بیانات کو, ان کی اس رائے کو بھی, اس بیان کو بھی سماعت فرمائیں, جن کا نام ہے عارف کاظمی صاحب. مولا علی کے دروازے پہ حملہ اور مولا علی نے کیوں نہیں بچایا؟ چلو اگر مولا علی تلوار اٹھاتے کیا ہوتا؟ ذرا سے پریکٹیکلی سوچو کیا ہوتا. امام حسین کے ساتھ کیا ہوتا؟ شہید ہو گئے نا. مولا حسن نے جب دیکھا جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تو امام نے کیا کیا؟ صلح کی نا. کیوں اگر مولا اس وقت لڑتے اور شہید ہو جاتے تو بقائے دین کا کیا ہوتا؟ ہاں بہادر تھے علی, جتنی بھی جنگیں تھی مولا کی وہ 1 by 1 تھی. لیکن اگر پورا مکہ مدینہ علی کے خلاف ہو جائے اور مولا تک و تنہا, جب امام نے کہا تھا کون ہے جو علی کا ساتھ دے تو علی تلوار اٹھانے کے 4 لوگ مسجد میں مولا کے پاس گئے, 4 لوگ. امام نے کہا میں 4 لوگوں سے جنگ کیسے لڑوں گا؟ جنگ صفین میں اگر 1 man شو کرنا ہوتا تو مولا پورا لشکر کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ امام فرماتا ہے لوگوں کا ساتھ نہیں, میں جنگ کیسے لڑوں گا؟ اصل ہے امامت کا ساتھ دینا. ورنہ مولا علی تو کیا پروردگار عالم اگر چاہے تو کیا فرعون کے لشکر کو نہیں الٹ سکتا تھا؟ خدا چاہے تو آج سارے فرعونوں کو ختم نہیں کر سکتا. بھائی اللہ کو 1 man شو نہیں کرنا. اسے دنیا میں اگر فتح چاہیے تو لوگ لڑیں اپنی فلاح و بہبود کے لیے. یا علی مثل کا مثل الکعبہ, تیری مثال کعبے کی طرح ہے. اگر لوگ تیرے پاس آئیں گے تو علی پھر اٹھتے ہیں, لوگ نہیں آتے تو امام پر بھی واجب نہیں ہے. اب اس کا یہ تصور ہے مولا تلوار اٹھاتے سیدھی بات تھی مولا شہید ہو جاتے. جن لوگوں نے حسن کو نہیں بخشا, کربلا تیرے سامنے آئے. یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا علی تلوار اٹھاتے, ان کو کربلا کا منظر دکھا. حسین نے تلوار اٹھائی تھی, کیا ہوا تھا حسین کے ساتھ؟ بچے مارے, بہنوں کو اسیر کیا, بیٹے کو مار دیا, بھائی کو مار دیا. 6 مہینے کے اصغر کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. وہی سیاسی جنگ تھی. علی کیسے کھڑے ہوتے؟ کیونکہ فوج ان کے پاس تھی, لوگ ان کے پاس تھے, قبیلے ان کے پاس تھے, ناممکن تھا کھڑا ہونا. اس وقت بہترین کام یہ تھا کہ لوگوں کا اصلی چہرہ دکھایا جائے, اور وہ چہرہ دکھانے کے لیے بیسٹ آپشن تھا کہ جناب سیدہ دروازے پر جائے, تاکہ تاریخ میں آنے والوں کو پتا چلے انہوں نے نبی کی بیٹی کا بھی احترام نہیں کیا. اچھا کچھ ایسے میرے اہل سنت کے برادران کہتے ہیں کیسے ممکن ہے جناب سیدہ کے فضل المؤمنین کا؟ ٹھیک ہے نہیں. لیکن دوستو اس سلسلے کے میں چوتھے عالم دین کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ ان کی ویڈیو کلپ کو بھی سماعت فرمائیں. مختصر ویڈیو کلپ ہے جن کا نام ہے مولانا اسحاق مدنی, جو اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ ان کی رائے کو بھی سماعت فرمائیں. کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ رہے راوی, یہ جھوٹے راوی, سارا فساد ایسا بان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی یا سلیم جھوٹ بول گیا. اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے. آپ کتابیں نکلوا ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا تھا جس نے یہ کتاب پھیلائی. سارے ظلم کے انہوں نے یہ کیا, حضور کے بعد یہ کیا. تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر لیں. یہ ظلم ان کی نہیں کوئی نہیں دیکھ نہ سنی, یہ اپنی طرف سے باتیں گھڑیں, یہ بھی موقع پر نہیں تھی. جو بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے اس کو لے لیں. میں نے یہ کاغذ قلم کے بارے میں صاف کہہ دیا نا کہ حضرت عمر علی نے جو کچھ کیا غلط. ابن حزم جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے. انہیں کیا حق تھا؟ حضور لکھوانا چاہتے لکھوانے دیتے. جو بات صحیح ہوگی شاہ صاحب میں وہ کہہ دوں گا, مجھے کسی کا ڈر نہیں. نہ میں حضرت اقدس مگر بات کو بڑھانا بننا چاہیے. وکیل دیوبندیت جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت اقدس مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. میں ان کی شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کی یہ ویڈیو کلپ مکمل سماعت فرمائیں. یہ ابھی سوال آیا ہے
کہ حضرت عمر کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا روشنی ڈالیں. ٹھیک کہا ہے، روشنی ڈالیں. یہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ کالا ہوتا ہے نا تو اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے. حیرانگی کا مقام ہے. بکواسیات دیکھیں. حضرت عمر نے بھی لات ماری تھی، حضرت فاطمہ پہ دروازہ گر گیا تھا. آج میری ماں پر کوئی بولے میں نہیں ٹھہرتا، تیری ماں پر کوئی بولے تو نہیں ٹھہرتا، کسی اور کی ماں کو کچھ کہے وہ غیرت اور جلال میں آ جاتا ہے. تو حسنین کریمین کی غیرت پر کیا سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ پھر کہا ہے تو پھر دکھاؤ. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے ان کے پاس ذوالفقار تھی جس کا ایک کونا 7 آسمانوں کو چیر جاتا تھا. اگر دروازہ بیوی پہ گر گیا تھا تو وہ ذوالفقار کہاں تھی؟ وہ کتنے رکھی ہو؟ یہی اوتے دکھاؤ نا. آپ حضرات نے ان مختلف طبقات کے مختلف علماء کی آراؤں کو اور بیانات کو سماعت کیا ہے، اور ان حضرات کے بیانات کو سن کر کے ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ ان سارے بیانات میں 2 نظریے پیش کیے گئے ہیں. پہلے نظریے کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اعتراض کیا جاتا ہے، شیعہ سنی کی کتابوں میں روایت موجود ہے، اور روایت اگر ملتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بھی روایت ملتی ہے وہ ضعیف روایت کہلاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو جلایا جاتا ہے تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے جب حضرت فاطمہ کی نعوذ باللہ توہین کی جا رہی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے مکان کو جلایا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کہاں تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کیوں نہیں آئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے اتنے ڈرپوک انسان تو نہیں تھے. ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بہادر تھے. اسد اللہ و اسد الرسول جس کا لقب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جس کو اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر ہونے کا لقب حاصل ہوا ہو، ظاہر ہے وہ انسان کمزور تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ انسان بزدل تو نہیں ہو سکتا. یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ انسان بے غیرت تو نہیں ہو سکتا. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی توہین کی جا رہی تھی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش کیوں نہیں آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت کیوں نہیں آئی؟ میرے بھائیو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے، اس نظریے کے مطابق اگر آپ کی ماں کو یا میری ماں کو کوئی برا بھلا میرے سامنے آپ کے سامنے کہتا ہے تو ظاہر ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرات حسنین شریفین اور کریمین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی جا رہی تھی، نعوذ باللہ ان کے گھر کو جلایا جا رہا تھا، تو پھر حضرت حسنین کہاں تھے؟ حضرت حسنین جو تھے وہ کہاں تھے؟ میرے بھائیو، خلاصہ اس نظریے کے مطابق یہ نکلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو نہیں جلایا. اگر جلاتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہو جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے نہیں ہوئے، مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو اعتراض، جو الزام لگایا جاتا ہے، یہ سراسر بے بنیاد ہے. دوسرے نظریے کے مطابق جو کھل کر کے بات سامنے آتی ہے، دوسرے نظریے سے جو پتہ چلتا ہے، اس کے مطابق بات یہ سامنے آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو جلایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے نہیں بولے، اس لیے سامنے نہیں آئے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے حضرت علی کی غیرت جوش میں نہیں آئی کہ ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت یاد تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی تھی، ان کو منع کیا تھا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت میں تلوار اٹھا لیتے اور خون بہانے پر وہ اڑ جاتے اور اختلافات اور جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی تو اس وقت میں اسلام کا مرکز کمزور ہو جاتا. بہت سارے مسلمان جو ہے وہ مرتد ہو جاتے اور ارتداد کا شکار ہو جاتے. اس لیے یہ کہتے ہیں، ان کا اس نظریے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت تو آئی
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیرت کو چھپا لیا اور اپنے دین کو بچا لیا۔ دوسرے دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیرت کیوں نہیں آئی۔ اس سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ظلم ہوا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت حسنین شریفین کے ساتھ میں ظلم ہوا ہے، حضرت حسنین کی بہنوں کے ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسیوں کے ساتھ میں ظلم ہوا ہے، لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کا ہونا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، اہل تشیع کے مسلک سے بھی یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے اہل تشیع کا اور اس دوسرے نظریے کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جلایا تھا، اور حضرت علی اس لیے نہیں بولے تاکہ اسلام جو ہے وہ کمزور نہ پڑ جائے، مسلمان کمزور نہ پڑ جائے، اس لیے اپنی غیرت کو چھپا لیا اور اپنے دین اسلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچا لیا۔ میرے بھائیو، اب یہ بات سامنے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا خلاصہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے میرے بھائیو، جو پہلا نظریہ ہے ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ پہلا نظریہ صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو نہیں جلایا ہے، اور جو روایت جو باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جس بات کو لے کر کے ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ غلط اعتراض کیا جاتا ہے، غلط الزام لگایا جاتا ہے، اور اس الزام کو رفع کرنا، اس الزام کو دفع کرنا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے مختلف طبقات کے علماء کے مختلف آراؤں کو بیان کیا، مختلف بیانات کو آپ کے سامنے رکھا، اور آپ نے بخوبی ان بیانات سے، ان آراؤں سے سمجھ لیا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو نہیں جلایا تھا۔ یہ الزام بے بنیاد ہے، یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ صاف طور پر آ چکا ہوگا۔ اب رہا یہ سوال کہ کیوں جلایا گیا تھا، اگر مکان جلا ہے تو کیوں جلایا گیا، اور جلا ہے تو پھر کس نے جلایا ہے، یہ کسی دن مختصر مکمل طور پر مستقل طور پر اس کے اوپر آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی جائے گی۔ اس وقت میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کو جواب مکمل مل گیا ہو، آپ کو تسلی اور تشفی ہو گئی ہو، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دیں، اور اگر اچھا لگے تو آپ ہمارے چینل مرسلین قاسمی آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں۔